السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرے پاس ایک ایسا کومنٹ آیا جس نے میرا دل دہلا دیا۔ ایک بہن لکھتی ہیں کہ میرا شوہر 3 سال سے کسی اور کے ساتھ افیئر میں ہے، میرے 2 چھوٹے بچے ہی بھی ہیں، اب میں کیا کروں؟ 3 سال یہ صرف ایک عدد نہیں ہے، یہ 1000 سے زیادہ وہ دن ہیں جب ایک بیوی اپنے شوہر کا انتظار کرتی رہی اور وہ کسی اور کی باہوں میں خوش تھا۔ یہ وہ وقت ہے جب 2 معصوم بچے اپنی باپ کی توجہ کو ترستے رہے اور وہ اپنی خواہش پوری کرتا رہا۔ آج میں اس بہن کی کہانی آپ سب کو سنانا چاہتی ہوں، کیونکہ یہ صرف ایک گھر کا نہیں، ہمارے معاشرے کے بہت سے گھروں کا کڑوا سچ ہے۔ تصور کریں اس عورت کا جس نے اپنا گھر بر چھوڑا، اس مرد کو اپنی کائنات بنایا، اسے 2 خوبصورت پھول جیسے بچے دیے۔ وہ عورت جو ہر روز اپنے شوہر کے پسند کا کھانا بناتی ہے، اس کے کپڑے استری کرتی ہے، اس کے گھر کو جنت بناتی ہے، اور دوسری طرف وہ مرد ہے جو گھر کی دہلیز پار کرتے ہی اپنی بیوی کی وفاداری کو بھول جاتا ہے۔ 3 سال تک ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے بے وفائی کرنا یہ کوئی حادثہ نہیں ہوتا، یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہوتی ہے۔ وہ مرد جب گھر آتا ہوگا، اپنے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھتا ہوگا، اپنی بیوی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھاتا ہوگا، کیا ایک بار بھی اس کا ضمیر اسے ملامت نہیں کرتا ہوگا؟ وہ عورت جو اسے اپنا محافظ سمجھتی تھی، اسے کیا معلوم تھا کہ جس کے سائے میں وہ بیٹھی ہے وہی اسے دھوپ میں چھوڑ چکا ہے؟ اس بہن کی سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ وہ اکیلی نہیں ہے، اس کے ساتھ 2 بچے وابستہ ہیں۔ ایک عورت اپنے لیے تو شاید کوئی بڑا فیصلہ کر لے، لیکن جب بات بچوں کی آتی ہے تو وہ ممتا کی پیڑیوں میں جکڑ جاتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ اگر میں نے گھر چھوڑ دیا تو میرے بچوں کو باپ کا نام کون دے گا، اور اگر اسی گھر میں رہی تو اس گھٹن اور دھوکے کے ساتھ میں کیسے جیوں گی؟ دیکھیں، یہ وہ موڑ ہے جہاں ایک عورت جیتے جی مر جاتی ہے۔ وہ ہر روز مرتی ہے جب وہ اپنے شوہر کے موبائل پر کسی اور کا میسج دیکھتی ہے۔ وہ ہر روز تڑپتی ہے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کا شوہر اسے نہیں کسی اور کو وقت دے رہا ہے۔ میری بہن، آپ نے کومنٹ میں پوچھا کہ اب میں کیا کروں، تو سنیں، خاموشی ظلم کے ساتھ ہے۔ کیسے؟ 3 سال آپ نے خاموشی سے گزار دیے، آپ بس کر دیں، اپنے شوہر سے سامنے بیٹھ کر بات کریں، اسے بتائیں کہ آپ کو سب پتہ ہے، آپ سب جانتی ہیں کہ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو۔ اسے احساس دلائیں کہ وہ صرف آپ کو نہیں، اپنے بچوں کے مستقبل کو بھی آگ لگا رہا ہے۔ ٹھیک ہے؟ سیکنڈ پر اپنے پیروں پر کھڑی ہوں، بچوں کی خاطر صبر کرنا اچھی بات ہے۔ دیکھیں، جب ایک عورت کی بات آتی ہے تو وہ شاید وہ سب کچھ چھوڑ دے، لیکن جب بچوں کی بات آتی ہے تو وہ سوچتی ہے کہ میرے بچوں کو باپ کا نام کون دے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں، بچوں کی خاطر صبر کرنا اچھی بات ہے، لیکن ذلیل ہونا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اپنی کوئی پہچان بنائیں، کوئی ہنر سیکھیں، تاکہ اگر کل کو آپ کو اکیلے چلنا پڑے تو آپ کے بچے بھوکے نہ سوئیں۔ ٹھیک ہے؟ اور یاد رکھیں، بچوں کو ایک ایسے باپ کی ضرورت ہوتی ہے جو رول ماڈل ہو، نہ کہ ایسا باپ جو ان کی ماں کو ذہنی مریض بنا دے۔ ایک زہریلے ماحول میں پلنے والے بچے کبھی نارمل نہیں ہو پاتے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ یہ ایکسیپٹ کر لیں کہ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ اکثر عورتیں ایسے وقت میں خود کو کوسنا شروع کر دیتی ہیں کہ شاید مجھ میں کوئی کمی رہ گئی تھی۔ یاد رکھیں، بے وفائی کرنے والی کی نیت میں کھوٹ ضرور ہوتا ہے، آپ کی محبت میں نہیں۔ آپ 2 بچوں کی ماں ہیں، آپ کمزور ہرگز نہیں ہیں۔ آپ کی اولین ترجیح آپ کا ذہنی سکون اور آپ کے بچوں کا مستقبل ہے۔ ٹھیک ہے؟ سیکنڈ ہے، 3 سال بہت لمبا وقت ہے۔ اوکے، اگر آپ اب تک صرف خاموشی سے سہ رہی ہیں تو یہ آپ کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ اپنے شوہر سے براہ راست بات کریں، لیکن بات تب کریں جب آپ کے پاس پروف ہو اور آپ کا لہجہ کمزور نہ ہو۔ انہیں بتائیں کہ آپ کو سب پتہ ہے کہ تم مجھے کس طرح دھوکے میں رکھ رہے ہو۔ انہیں یہ احساس دلائیں کہ وہ صرف آپ کو دھوکہ نہیں دے رہا، بلکہ اپنے بچوں کا بچپن اور ان کا مان بھی تباہ کر رہا ہے۔ تھرڈ پر خاندان کے بڑوں کو شامل کریں۔ دیکھیں، یہ کوئی معمولی جھگڑا نہیں ہے۔ ایک معمولی جھگڑا ہوتا ہے نا، جو بات صرف میاں بیوی تک رہتی ہے، کمرے سے باہر بھی نہیں جانی چاہیے، لیکن یہ وہ بات نہیں ہے۔ اگر شوہر بات سننے کو تیار نہیں تو دونوں خاندانوں کے بڑوں کو بیٹھائیں،
کبھی کبھی پھر مرد، کیونکہ جب آپ بڑوں کو بٹھائیں گے یا اسے بتائیں گے کہ میں خاندان کے بڑوں کو بلاؤں گی، ان کے ساتھ ڈسکس کروں گی اور وہی یہ معاملہ ختم کریں گے، تو کبھی کبھی مرد یہ سمجھتا ہے کہ بیوی مجبور ہے، وہ اس گھر سے جائے گی نہیں، 2 بچے ہیں وہ انہیں لے کر کہاں جائے گی۔ لیکن آپ نے دلیری کرنی ہے، جب معاملہ بڑوں تک جاتا ہے نا تو پھر اسے اپنی عزت کا ڈر ہوگا، ٹھیک ہے۔ 4 ہے، مالی طور پر خود کو مضبوط کریں۔ کیسے؟ میں ہمیشہ کہتی ہوں کوئی عورت کو اتنا بااختیار ہونا چاہیے کہ اگر اللہ نہ کرے حالات بہتری کی طرف نہ جائیں تو آپ کے پاس اپنے بچوں کو پالنے کے لیے کوئی ہنر یا کوئی ذریعہ تو ہونا چاہیے نا۔ اپنی تعلیم یا کسی ہنر پر توجہ دے تاکہ آپ کا فیصلہ کسی کی مالی محتاجی کے زیر اثر نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر کوئی پیرنٹس مجھے سن رہے ہیں تو میں انہیں بھی یہ کہوں گی اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو تعلیم بھی دیں، انہیں اچھی اچھی سکلز بھی سکھائیں، انہیں ہنر بھی سکھائیں تاکہ کل کو وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکیں، وہ مالی محتاجی کا سوچ کر ظلم نہ سہتی رہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح دیکھیں، رشتہ دونوں طرف سے نبھایا جاتا ہے، پھر چاہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہو، پھر چاہے وہ دوستی کا رشتہ ہو یا پھر کوئی بھی رشتہ ہو۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ آپ نے کتنا صبر کیا ہے، لیکن یاد رکھیں صبر کا مطلب ہرگز ظلم سہنا نہیں ہے۔ اکثر میں نے وہ لوگ دیکھے ہیں جو مارے کھاتے ہیں، جو ذلیل ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں صبر کر رہی ہوں نا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر مجھے دے گا۔ تو دیکھیں ظلم سہنا کوئی صبر نہیں ہے۔ اپنے حق کے لیے کھڑی ہوں، دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، لیکن اپنی خودداری پر سمجھوتا نہیں کریں۔ اگر آپ کے شوہر واقعی شرمندہ ہوں، سچے دل سے توبہ کریں، آپ سے معافی مانگیں، تو گھر بچانے کی کوشش ضرور کریں، کیونکہ بچوں کا باپ کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ پھر آپ بھی ہرگز ضد پر مت اڑ جائیے گا کہ اس نے دھوکہ دیا ہے، اب میں بھی اسے گھسیٹ کر رہوں گی، تو آپ نے یہ حرکت نہیں کرنی۔ آخر میں اس مرد سے کہنا چاہتی ہوں کہ جو اس وقت کسی اور کے عشق میں اندھا ہے، یاد رکھو تم جس عورت کو دھوکہ دے رہے ہو وہ تمہارے بچوں کی ماں ہے، تم جس دیوار میں سوراخ کر رہے ہو وہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ کل جب تمہارے بچے جوان ہوں گے اور انہیں تمہاری اس بے وفائی کا پتہ چلے گا تو تم ان کی نظروں میں کبھی وہ مقام نہیں پا سکو گی جو ایک باپ کا ہوتا ہے۔ اور میری اس بہن کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ ہمت نہیں ہارو، تم کمزور نہیں ہو، تم 2 بچوں کی ڈال ہو۔ اپنی زندگی کا فیصلہ اللہ پر بھروسہ کر کے کرو۔ اگر وہ توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے تو اسے آخری موقع دو، لیکن اگر وہ اپنی سرکشی پر قائم ہے تو یاد رکھنا کہ اللہ نے تمہیں گٹ گٹ کر مرنے کے لیے پیدا نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اپنی قدر پہچانیں، اپنی خودداری کو زندہ کریں اور اپنے بچوں کے لیے ایک مضبوط ماں بنیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔